کی، اور یہی سلسلہ جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے متعلق یہ بات کہی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی پہلی صفت یہاں یہ بیان کر رہا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اسے خرچ کرتے رہتے ہیں، چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں اور جو آپ کے پر اتاری گئی، پانچویں اور اہم صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ پانچ صفت رکھنے والے متقیوں کے تعلق سے قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ان کے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح یاب ہیں، فلاح پانے والے اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ متقیوں کی ان صفات کے پر بحث سے قبل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقوی ہر مقام کے پر الگ مطالبہ رکھتا ہے، جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا کہ متقیوں کی یہ پانچ صفت بیان کی گئی ہے، ان پانچ صفات میں متقیوں کے الگ الگ خصائل اور ان کی عادتیں بیان کی گئیں۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ان متقیوں کی صفات کچھ الگ انداز سے بیان کرتا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ تقوی ہر مقام کے پر اپنی صفات اور اپنے خصائص لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ متقی ہر موڑ کے پر ایسی ادائیں، ایسے اعمال پیش کرتا ہے جو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ان متقیوں کی صفات کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کیا کہ جنت تیار کی گئی ہے ان متقیوں کے لیے، اعدت للمتقین۔ اب یہ متقی قرآن کی نظر میں کون ہے؟ جن کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں جن متقیوں کے بارے میں پیش کی باتیں، وہاں پر ہدایت کی باتیں تھی، اب یہاں جنت کی باتیں ہیں، یعنی جنت اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے بنائی۔ اب یہ کون سے متقین ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ خوشحالی اور تنگ دستی ہر دو حالت میں اللہ کی راہ میں جب بھی ضرورت آ جائے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے خوشحالی کے اندر بہت مال خرچ کیا، ابھی تنگی کا زمانہ ہے، تجارت یا کاروبار یا مالی پوزیشن ویسی نہیں ہے تو یہ اپنے ہاتھ کو سکوڑ لیتے ہیں، نہیں، بلکہ تنگی کے عالم میں بھی اللہ کی راہ میں بھرپور خرچ کرتے ہیں، کسی موڑ کے پر یہ اپنے ہاتھ کو روکتے نہیں ہیں۔ یہ تو مال کے متعلق تھا، نفس کے متعلق ان لوگوں کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، دو اہم صفات کا تذکرہ جو نفس سے متعلق ہے، آدمی کی اپنی عادتوں کے متعلق۔ اللہ کہتا ہے جو غصے کو پی جانے والے اور معاف کر دینے والے ہیں۔ غصے کو پی جانے کے بعد یہ بات قرآن مجید نے کیوں بیان کی کہ یہ لوگ اپنے غصے کو پینے کے بعد معاف بھی کر دیتے ہیں؟ اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے کہ بسا اوقات آدمی حالات کے تقاضے کے مطابق غصہ آ بھی جائے تو چونکہ بہت سارے لوگوں کی نگاہیں اس کے پر لگی ہوئی ہیں یا لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنے والا ہے، تو حالات کے تقاضے کے مطابق اپنے غصے پر قابو کر لیتا ہے، لیکن بعد میں اپنے اس غصے کو موقع ملنے کے بعد اتارتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ صرف غصہ پینا کمال نہیں ہے، بلکہ غصہ پینے کے بعد معاف کر دینا یہ کمال ہے، یعنی غصے کی حالت کے پر قابو رکھنا اور اس کے بعد اسے معاف کر دینا، یہ اصل متقیوں کی صفات ہے۔ اس ضمن میں دیکھیے میں ایک اہم واقعے کی جانب آپ کا اشارہ کر رہا ہوں۔ جنگ احزاب کے موقع پر، جنگ سبیق کے موقع پر، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کرام جو اس میں شامل تھے واپس آ رہے تھے، اب اس میں واقعہ یہ ہوا کہ ایک مقام کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے قضائے حاجت کے لیے گئے بھی تھی۔ لوگوں نے پالکی اٹھائی، پالکی اٹھانے والوں نے یہ سمجھا کہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، جبکہ وہ اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کم وزن تھی کہ پالکی اٹھانے کے بعد انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس میں ہے کہ نہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت سے آنے کے بعد اسی مقام کے پر بیٹھ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رول تھا اور یہ قانون تھا اور یہ ایک اصول بنا کر آپ چلتے تھے کہ قافلے کے پیچھے ایک آدمی کو رکھا کرتے تھے، تاکہ اگر قافلے کا کوئی فرد یا قافلے کے فردوں کی کوئی چیز کسی مقام کے پر پڑاؤ ڈالنے کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے تو پیچھے رہنے والا یہ آدمی اس فرد کو یا سامان کو لے کر قافلے والوں سے آ ملے۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا تھا۔ جب یہ قافلے کے پیچھے ہوتے ہوئے اس مقام کے پر قافلہ رکا تھا آئے، وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ چونکہ پردے کی آیت کے نازل ہونے سے قبل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کچھ پڑھا جس کی بنیاد کے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئی، اٹھ گئیں۔ اس کے بعد پردہ کیا، پردہ کرنے کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے اونٹ کے پر بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد لے جا کر قافلے سے جا ملے۔ جب یہ قافلے سے جا ملے تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا وہ بھی اس کے اندر شریک تھا۔ اس نے اس حرکت کو دیکھنے کے بعد، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرتے رہتا تھا، اس کے ہاتھ ایک بڑا موقع لگ گیا۔ چنانچہ اس نے افواہ پھیلانا شروع کر دی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان کے درمیان کچھ غلط باتیں ہیں، اور اسی کے لیے انہوں نے یہ قافلے سے پیچھے رہنے کا ڈھونگ رچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ آپ 50 راتوں تک بہت حیران و پریشان تھے، لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے کیا کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑی حیران و پریشان، اس لیے کہ ان کی ذات گرامی کے پر جو الزام لگایا گیا تھا بڑا سنگین تھا، اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ لگایا جانے والا الزام ہر کسی کو تکلیف کے اندر مبتلا کیے ہوئے تھا۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی اور انہیں پاک و صاف کرا دیا گیا۔ جن لوگوں نے الزامات لگائے تھے ان لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اب اس مسئلے کے اندر بات یہ ہوئی تھی کہ ان منافقوں کے ساتھ کچھ سادہ لوح مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے، اور انہی میں سے ایک حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اس اعتبار سے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا لگتے تھے، وہ بھی اس الزام تراشی کے اندر تھے۔ دو اور مسلمان تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے لا علمی کی بنیاد پر منافقین کے بہکاوے میں آنے کے بعد یہ حرکت کی۔ بہرحال قرآن مجید کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد حضرت مصطح بن اساسہ اور دیگر مسلمانوں کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ اب یہاں ایک مسئلہ جو پیچیدہ ہوا، جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اخراجات کو برداشت کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غریب آدمی تھے، محتاج تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرابت داری، رشتہ داری کی وجہ سے اور ان کے ضرورت مند ہونے کی وجہ سے ان کے پر مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اب یہ ایک عام انسان خود سوچ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پر لگایا جانے والا یہ الزام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے پر لگایا گیا یہ الزام کتنا سنگین تھا، اور ایک باپ اپنی بیٹی کے تعلق سے کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے پر الزام لگانے والا وہ شخص ہے جس کے خرچ کا خود وہ ذمہ دار ہے۔ چنانچہ انسان ہونے کی وجہ سے اور بشریت کے تقاضے کی بنیاد کے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں مصطح بن اساسہ کے خرچوں کو دوں گا ہی نہیں۔ یہ ایک جذباتی مظاہرہ تھا اور بشریت کے تقاضے کی بنیاد کے پر تھا، لیکن اللہ رب العالمین کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جو صاحب فضل ہے، صاحب دولت ہے، ثروت ہے، یہ لوگ قسمیں نہ کھائیں کہ یہ مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، مہاجرین میں جو فقراء ہیں ان کے پر اپنا مال خرچ نہیں کریں گے، بلکہ انہیں چاہیے کہ انہیں معاف کر دے اور درگزر سے کام لے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہارے ساتھ درگزر کا، معافی کا معاملہ کرے؟ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رب العالمین ہم اس بات کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا خرچ دینا چاہیے تھا اس سے زیادہ خرچ دینا شروع کر دیا۔ یہ ہے اصحاب کرام کا قرآن کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا۔ تو یہ وہی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غصہ پی گئے، معاف بھی کر دیا، اور حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا خرچ دیا کرتے تھے اس سے زیادہ دینے لگے۔ یہ ہے متقی، اور انہی متقیوں کے تعلق سے قرآن فیصلہ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیت جسے ہم لے کر آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور جس کے پر موضوع بحث جاری ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی ان کے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیاب متقیوں کی صفات یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ متقیوں کی صفات ہے۔ متقیوں کی کچھ اور صفات آگے چل کر اور قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ اس وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کے سامنے جو بات ادھوری رہ چکی ہے اس کو لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ملک ہندوستان کے اندر i+TV کے نام سے ایک اسلامی چینل ہمیں عنایت فرمایا، جو 24 گھنٹے خالص کتاب و سنت کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچانے کا کام کر رہا ہے۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس میں اپنا تعاون پیش کریں تاکہ یہ اپنے کام کو مزید بہتر بنا سکے، اللہ کے دین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ یہ ہمارا اپنا فریضہ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا ایک مد رکھا ہے فی سبیل اللہ، اس میں سے عام صدقات میں سے جیسے بھی بلکہ آپ دیں، اور جن لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ اس کا تعاون کر سکے ان لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس چینل کو بہترین طریقے سے سپورٹ کرنے، تعاون دینے، اسے دیکھنے اور اس کو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا بہترین مرکز بنائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ i+TV کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔ ٹین فار ٹینز دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ انگاروں کو پھول بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ وقفے سے قبل ہم آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی کچھ مختصر سی تفسیر بیان کر رہے تھے، جہاں متقیوں کا تذکرہ ہے۔ متقیوں کے تعلق سے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا اور یہاں پر بھی متقیوں کے تعلق سے بات بیان کی جا رہی ہے۔ وہاں مسئلہ ہدایت کا تھا، یہاں مسئلہ جنت کا ہے۔ ہدایت ذریعہ ہے جنت تک لے جانے کا اور جنت منزل ہے۔ تو متقیوں کی صفات قرآن مجید یہاں پر ایک الگ انداز میں منزل تک پہنچنے والوں کے تعلق سے کہہ رہا ہے۔
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو اپنے مال کو خوشحالی، تنگی، ہر حالت میں خرچ کرتے رہتے ہیں، غصے کو پی جانے والے، معاف کر دینے والے اور ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ جو غصے کو پیتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن آگے ان لوگوں کی مزید صفات بیان کرتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ جو لوگ اگر کوئی بڑا گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، یا اس طرح کے بڑے جرائم ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، یا انہوں نے کوئی ایسا جرم کر دیا جس سے ان کی جانوں کے پر بناتی اپنے نفسوں کے پر ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے گناہ کے کرنے کے بعد گناہ پر مزید گناہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اور اللہ خود بیان کرتا ہے کہ ماں سوا اللہ کے کون ہے جو بندوں کے گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے، اور یہ اپنے گناہوں کے کرنے کے بعد اس پر اصرار نہیں کرتے کہ ایک مرتبہ گناہ کیا اس کے بعد دوبارہ کرنے لگے۔ رات کو کوئی گناہ کرتے ہیں، صبح توبہ کر لیتے ہیں، یا صبح کوئی گناہ کرتے ہیں، رات کو توبہ کرتے ہیں کہ ہم پھر وہی کام کرنے والے ہیں۔ تو ایسا توبہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے، اور اس توبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ توبہ کی جو شرائط ہیں اور توبہ کے جو تقاضے ہونا چاہیے وہ یہاں پائے نہیں جاتے، نہ ہی ندامت ہے، نہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے، اور نہ ہی اللہ کے سامنے عجز و انکساری ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ ایک پروسیجر ہے جو توبہ کی شکل میں پورا کر رہے ہیں۔ ایسے تائبین کی اللہ کے ہاں کوئی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے، لہذا جب توبہ کیا جائے تو توبۃ نصوح ہونا چاہیے، جو آدمی کی زندگی کو تبدیل کر دے اور آدمی اس گناہ کی طرف دوبارہ آمادہ نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے۔ تو یہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جانتے بوجھتے کبھی بھی گناہ کے پر اصرار نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ آئندہ بشریت اور انسان ہونے کے تقاضے کی بنیاد پر دوبارہ اس کام کو کبھی کرے، لیکن اصرار نہیں ہوتا ہے، بار بار اسی کام کو، اسی گناہ کو، اسی جرم کو سرزد نہیں کرتے ہیں، اور یہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رحمت کے مستحق ہے، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کی بخشش کے طلبگار ہیں، جنہیں اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا نذرانہ ملنا چاہیے۔ بہرحال یہ متقیوں کی ایک اہم صفت تھی جو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا۔ متقیوں کی صفات ایک طویل لسٹ رکھتی ہے اور بہت ساری صفات ہیں، صرف ایک مقام کے پر ان کی صفات کا احاطہ کر لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ حالات کے تقاضوں کے مطابق ان کے اندر ویسے خصائص اور ویسی صفات ہوتی ہیں جو ان کے تقاضوں کو پورا کرتی رہتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں متقیوں کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیات میں جو صفات بیان کی ہے، ہم اس جانب آتے ہیں۔ یہاں 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت متقیوں کی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ غیب کو جاننے کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ غیب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہی بہت بڑا فرق ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ادراک، اپنے محسوسات کے ذریعے ان چیزوں کو معلوم نہ کر سکے۔ اب یہ غیب کیا ہے؟ 5 غیب کی چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے خاص طور سے ہائی لائٹ کی ہے، بیان کیا ہے سورہ لقمان کی اخیر آیت میں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم الخبیر۔ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، بارش کب، کتنی، کیسے نازل ہوگی وہ صرف رب العالمین جانتا ہے، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، انسان کل کیا کمائے گا اور کس جگہ اس کی موت واقع ہوگی وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے کہ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں عطا کیا، یہاں تک کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی روپ میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے اس بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ خود بھی اس سے بہتر جانتا ہے، یعنی
تمہیں بھی معلوم ہے کہ اس کا علم تمہیں بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے عطا کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس طرح کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کہہ دیا اس کا علم نہ مجھے ہے اور نہ ہی آپ کو ہے۔ اس کے بعد بارش کے بارے میں اللہ رب العالمین کا وعدہ فیصلہ ہے، کب کیسے نافع نقصان دینے والی بارش ہوگی یہ صرف وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہم ایک آثار کی بنیاد کے پر یا اندازے کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ بارش ہوگی یا اتنی بارش ہو سکتی ہے، لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ایسی ہی ہوگی، ورنہ دعوے کے برخلاف بہت سارے مقامات کے پر ایسی بارشیں نازل ہو جاتی ہے جو نافع نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، عادت مبارکہ ہے کہ بارش کے نازل ہونے کے بعد اب اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے اللہم صیبا نافعا، کہ رب العالمین اس بارش کو نفع دینے والی بارش بنا، نقصان دینے والی نہیں۔ یہ سنت ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، ہم بارش کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بارش کے نازل ہونے کے بعد نبی کی سنت کیا ہے، آپ نے اس موقع کے پر کیا حکم دیا، کیا عمل کیا اور اس بارش کے لیے اللہ سے کیا دعائیں مانگی ہے۔ جب بھی بارش نازل ہو ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے اللہم صیبا نافعا، کہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع دینے والی اور فائدہ پہنچانے والی بنا دے۔ اس کے بعد تیسری اہم چیز ہے، جس مقام پر آنے کے بعد کچھ لوگوں نے قرآن کی اس آیت کے بارے میں اپنے اعتبار سے باتیں بھی رکھی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، رحم میں کیا ہے، وہ وہی جانتا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے، کون ہے، اس کے بارے میں اللہ نے دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ لڑکا ہے یا لڑکی جان لینا ایک کمال نہیں ہے، بلکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں اسی وقت یہ دعویٰ کرنا کہ پیدا ہونے کے بعد یہ اچھا ہوگا برا ہوگا، اس کی زندگی کی عمر کیا ہوگی، سماج اور معاشرے کے لیے، قوم و ملت کے لیے، ملک کے لیے بہتر ثابت ہوگا یا نقصان دہ ثابت ہوگا، یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے علم کی وہاں پر اہمیت اور قدرت کاملہ کی دلیل بتائی جا رہی ہے کہ پروردگار وہ ہے، رب العالمین وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد کتنا جیے گا، اس کی زندگی کیا ہوگی، اچھا ہوگا برا ہوگا، اور زندگی کے اندر لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا یا برا ثابت ہونے والا ہے۔ اور چوتھی اور پانچویں اہم بات ہے، انسان کل کیا کمائے گا اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اور کس جگہ اس کی موت آئے گی یہ بھی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ غیب کی خبریں ہیں، ان باتوں کے تعلق سے ایک ہی بات سمجھ لینا چاہیے، قرآن مجید دے وعدے کا یؤمنون بالغیب، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھے، یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہمیں غیب کا علم ہے، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کب کس کی موت آنے والی ہے، کون آدمی کب کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کہاں کمائے گا، اس کی روزی کہاں لکھی ہوئی ہے، ایسے کسی قسم کے دعوے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت قرآن مجید بیان کرتا ہے، پہلے کا تعلق ایمان سے تھا، یعنی بن دیکھی چیزیں، اللہ رب العالمین وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، فرشتے غیب ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، جنات یہ بھی غیب ہیں، جنت و جہنم یہ بھی غیب ہے کہ جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، جہاں پر ہمارے شعور کی اور ہمارے احساس کی حدیں نہیں پہنچ سکتی ہیں، ہم اسے اپنی محسوسات کی دنیا میں نہیں لا سکتے ہیں۔ دوسری اہم صفت اقامت صلاۃ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کے تعلق سے قرآن مجید جو لفظ استعمال کرتا ہے صرف نماز کے پڑھنے کے بارے میں نہیں بلکہ نماز کی ادائیگی کے متعلق ہے، یعنی نماز کو جیسا نبی نے پڑھا اسی طریقے سے پڑھتے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، جس انداز میں نبی کو دیکھا اسی انداز میں پڑھا۔ اور بخاری کی مشہور روایت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ٹھیک ویسے ہی پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، یا میری نماز کے بارے میں جیسا تمہیں علم ہوا حدیث کی بنیاد کے پر، صحیح دلائل کی بنیاد کے پر۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ کے پر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اقامت نماز کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، یعنی نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے میں نبی کی سنت اور آپ کے افعال، آپ کی حرکات و سکنات کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ہم بہت ساری نمازیں مسلمانوں کے درمیان دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو وہ نماز پسند ہے جو نماز محمدی ہے، وہ نماز جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا ہے، خود ادا کیا ہے، اور امت محمدیہ کو اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ متقیوں کی جو مزید صفات آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہ رہے تھے، چونکہ وقت ہو چکا ہے اس
एपिसोड के इख्तिताम का। इंशाअल्लाह हम आइंदा एपिसोड में इन बातों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंगारों को फूल बनाया, जर्रों को खुर्शीद किया, जिन होठों में जहर भरा था उनको मीठे बोल दिए, जिन होठों में जहर भरा था। खौफ, क्या सच क्या झूठ, देखिए इन वसवसों का समाज पर असर और उसका इलाज हर जुमा रात 11:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। कम इल्मी धकेलती है गुमराही के दलदल में। जो लोग सूद खा रहे हैं, खिला रहे हैं और इसके कारोबार में किसी भी तरह से शरीक है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। शको शुबहात के जंगल में सारे लोग एक थे, फिर क्या हुआ? शैतानों ने इतनी बुनियादें पेश की कि हर एक आदमी अलग होता चला गया। क्योंकि जहालत एक बीमारी है। ज़ाते बारी ताला का इनकार करने वाला इस बुनियाद पर कि हमें दिखाई क्यों नहीं देता, वो अहमक कहलाएगा, अक्लमंद नहीं है वो। मगर इस्लाम में बेदारी है। शैतान कभी भी कोई भी रास्ता दिखाता है, हमें पहचानने के लिए एक रास्ता मौजूद है किताब व सुन्नत में। पूछो तो सही शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से, जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी, हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नादरीन, अल्लाह का बे इंतहा शुक्र है कि उसने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर i+ टीवी के नाम से एक इस्लामी